الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال الله تعالى في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال الله تعالى في مقام آخر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے عزیز محترم بھائیوں اور بزرگوں آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے اور بہت ہی خوشی کا دن ہے اللہ رب العزت نے یہ خوشی عطا کرتا ہے پہلے رمضان کے تکمیل پہ اللہ خوشی دیتا ہے عید ہم مناتے ہیں پہلے ہم روزے کی تکمیل کرتے ہیں پہلے پورا مہینہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی خوشی کے اوپر ہم عید مناتے ہیں اس کی خوشی کے اوپر ہم عید مناتے ہیں عید اسلام میں بہت ہی نرالا انداز ہے بہت ہی نرالا انداز ہے سال میں دو خوشیاں منائی جاتی ہیں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے ایک عید الفطر ہے ایک عید الاضحیٰ ہے باقی جتنے اسلام باقی مذہب ہیں ان کے اندر خوشیاں جب مناتے ہیں جیسے کہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں
جب وہ خوشیاں مناتے ہیں تو ان کے منانے کا دستور مختلف ہے۔ عیسائی اپنی خوشی کیسے مناتا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ جو واقعہ ماضی میں گزرا ہوتا ہے وہ مذاہب والے اس دن کو مقرر کر کے خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو لے کر چلا گیا، اب اس کے دن کو خوشی کا دن قرار دیتے ہیں، اب وہ عید مناتے ہیں۔ اسی طرح اور مذاہب والے ہیں، ہندو ہیں، وہ بھی کیسے خوشی کا دن مناتے ہیں، وہ بھی کیسے خوشی کسی واقعے پہ کوئی ایسا واقعہ گزر جاتا ہے، اس واقعے کی خوشی کے اوپر، اس واقعے کی ماضی کے اندر گزرے ہوئے واقعے کے اندر یہ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے، اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ہم شوال میں عید الفطر پڑھتے ہیں یا ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، اس کے اندر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب ہم عید مناتے ہیں اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تکمیل کے اوپر کہ ہم نے رمضان میں روزے رکھے تھے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، ہم نے ذکر کیا تھا، اس کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا۔ اب اس کے شکرانے کے طور پر ہم عید الفطر ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ہے بھی خوشی کا دن بھی ہے، غم کا دن بھی ہے۔ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اگر کوئی محبوب جدا ہو کسی سے تو غم لگتا ہے یا خوشی لگتی ہے؟ کوئی کسی سے محبوب جدا ہو رہا ہوتا ہو تو وہ غم لگتا ہے یا خوشی لگتی ہے؟ تو غم آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں رمضان کا ایسا مہینہ عطا کرایا تھا جو جنت کے دروازے جس کے لیے کھلے تھے اور جہنم کے دروازے جس مہینے میں بند ہوئے تھے، نفل فرض کے برابر ہوا تھا، فرض 70 فرض کے برابر ہوا تھا۔ کتنا بڑی عالی شان کا مقام اللہ نے اس مہینے میں ہمیں عطا فرمایا تھا۔ جب یہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے تو غم تو لگتا ہے نا۔ پھر اللہ نے خوشی کا دن اس وجہ سے عطا کیا کہ مہینہ گزرنے پہ خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ پانا اور روزے رکھنے کی وجہ سے خوشی کا دن ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے فضل سے ہم نے پایا اور روزے رکھے، اس کے لیے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، اور بہت ہی نرالا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب چاند رات ہوتی ہے، لائلۃ الجائزہ، اس کو لائلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات، اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ اگر کوئی مزدوری پوری کر لے، اگر کوئی مزدور پوری کر لے اپنی مزدوری، اس کا کیا صلہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس کا تو صلہ یہ ہونا چاہیے اس کو تو پوری مزدوری دی جائے اور اس میں تھوڑی برابر کمی نہ کر دی جائے، پوری مزدوری دی جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے روزہ رکھا ہے، میرے بندوں نے نماز پڑھی ہے، میرے بندوں نے تراویح پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، اس دن کے اندر اللہ سارے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے عید کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے سینکڑوں اربوں خربوں فرشتے آتے ہیں، اللہ بھیجتے ہیں، وہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں راستوں پر اور سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں اے امت محمدیہ، اے
उम्मत मुहम्मदिया उसकी आवाज को जिन्नात और इंसान के अलावा बाकी तमाम मखलूक सुनती है। वो क्या आवाज लगाते हैं, ऐ लोगों अल्लाह की बख्शिश की तरफ चलो, अल्लाह की रहमत की तरफ चलो, अल्लाह तुम्हें रहमत देने वाला है, तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है, तुम्हारे कसूरों को माफ करने वाला है। यहाँ तक कि फरिश्तों को आवाजें आती हैं, यहाँ तक कि फरिश्ते आवाजें लगा रहे हैं। जब ईद की नमाज हम अदा कर लेते हैं, अब वो भी खुशी का दिन है। ईद की नमाज अदा करने के बाद जब हम यहाँ से रवाना होते हैं, फिर भी फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं, ऐ लोगों तुमने ईद की नमाज अदा की, तुमने तरावी पढ़ी, तुमने अल्लाह का जिक्र किया, तुमने तिलावत की, अब अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह ने तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह का ऐलान होता है। ये इस मौके पे अल्लाह ताला फरिश्तों पे फख्र करते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करने लगे तो फरिश्तों ने कहा अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ अल्लाह आप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहे हैं, आप इंसानों को पैदा कर रहे हैं, ये तो क्या करेंगे, मैं युफ्सिदु फीहा, ये जमीन के अंदर फसाद मचाएंगे, ये तो बस जमीन के अंदर फसाद मचाएंगे, व यस्फिकु दिमा, और क्या करेंगे, ये तो खून-रेज़ियां करेंगे और दुनिया में जाकर फसाद मचाएंगे। उस पर अल्लाह ने फरमाया था और फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह आप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहे हैं, इंसानों को पैदा कर रहे हैं, व नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हम आपकी तारीफ बयान करते हैं। फिर अल्लाह ने उनको उस वक्त क्या जवाब दिया था, इन्नी आलमु मा ला तअलमून, ऐ मेरे फरिश्तों मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूँ तुम नहीं जानते। मैंने तुम्हारे अंदर, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों मैंने तुम्हारे अंदर फसाद का मादा नहीं रखा, मैंने तुम्हारे अंदर फसाद फैलाने का मादा नहीं रखा, तुम्हारे अंदर नफ्सी जो ख्वाहिशात होती हैं मैंने वो नहीं रखी। तुम्हारा काम तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, तुम्हारा काम तो बस अल्लाह अल्लाह करना है। लेकिन मैं आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अब मैंने इनको महीना दिया था, रमजान का महीना अता फरमाया था, इन्होंने रोजे रखे थे, कुरान की तिलावत की थी और अल्लाह का जिक्र किया था, ज़कात दिए थे, सदके दिए थे, खैरात दिए थे, एक दूसरे के रोजे खिलवाए थे, मुसलमान के हमदर्द बने थे। ऐ मेरे फरिश्तों तुमने कहा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ना कर, ये तो जाके फसाद मचाएगा या तो खून-रेज़ियां करेगा। अब देखो मेरे फरिश्तों ये वही बंदा है, ईद का दिन आया है, ईद का मौका आया है, मेरे फरिश्तों ने रोजे रखे थे, मेरे फरिश्तों ने नमाज पढ़ी थी, मेरे बंदों ने नमाज पढ़ी थी, मेरे बंदों ने कुरान की तिलावत की थी। अब ऐसा दिन आया, तुमने इतराज किया था कि क्यों पैदा कर रहा है, लेकिन इन्होंने मेरे हुक्म की तकमील की थी, इन्होंने मेरा हुक्म माना था, मेरी इताअत की थी। अब मेरे फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, तुम गवाह बन जाओ, तुम गवाह बन जाओ। अब सब मुसलमानों की इस दिन मैं बख्शिश करता हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त फरिश्तों को कह रहे हैं मैं इनकी बख्शिश करता हूँ। किस वजह से? रोजे रखने की वजह। जो रोजे जिन्होंने रखे हैं मुबारक हो, जिन्होंने कुरान सुना है वो भी मुबारक हो, जिन्होंने तरावी पढ़ी है वो भी मुबारक हो। इस महीने में तो अल्लाह इनाम देना चाहता है। ये दिन तो खुशी का दिन इसी वजह से है, इनाम मिलना चाहता है, अल्लाह हमें इनाम देना चाहता है। तो हम ईद के मौके पे करना क्या है? अल्लाह ने हमें मुसलमान ही पैदा किया और मुसलमान के घर में पैदा किया और ये रमज़ान का महीना दिया था कि हमदर्दी का अच्छा, जिसमें रमज़ान के महीने में होता ये था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुतिहत अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे खुल गए, जन्नत के दरवाजे खुल गए, व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए। फिर होता इस तरह था, मस्जिदें भर जाती थी, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में, तरावी में आ रहे हैं, कोई कुरान सुनने आ रहा है, कोई मस्जिद में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, घरों के अंदर औरतें कुरान की तिलावत कर रही हैं। ये सारा दस्तूर अल्लाह चलता था। अल्लाह फरमाते मैंने इस महीने में तो शैतान को बंद किया हुआ था, शैतान को जकड़ा हुआ था।
حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اللہ رب العزت اس دن کے اندر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں شیطان کو سمندر کے اندر ڈال دو، شیطان کو سمندر کے اندر ڈال دو۔ اسی وجہ سے مسجدیں بھر گئی تھی۔ اب اس مہینے میں وہ مہینہ پیچھے سے گزرا، مہینہ پیچھے گزر گیا، اب اس دن کے اندر اللہ نے یہ دن جو ہے یہ بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی عظیم دن ہے، عالی شان دن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے موقع پہ سنو، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی کیا تھا عید کے موقع پہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھاتے، عید کے دن فجر کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے جاتے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشراق کی نماز نہیں پڑھی، اشراق کی نماز نہیں پڑھی بلکہ عید الفطر کی نماز ادا کی، اور باقی ساری زندگی اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ باقی دنوں میں اشراق کی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، لیکن عید کے موقع پہ اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میٹھا کھا کر آیا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں یہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کھاتے تھے، عید الاضحیٰ میں کچھ نہیں کھاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے، عید پر آتے اور قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا وہ کھاتے تھے، لیکن عید الفطر کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی چیز کھا کر آیا کرتے تھے، میٹھی چیز کھا کر آیا کرتے تھے۔ عام طور پہ کھجور ہوا کرتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کھا کے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے، عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں، جب آتے ہیں اب یہ واقعہ سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنو۔ اب عید پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے تشریف لے کے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، حسن حسین بھی ساتھ ہے، روایت کے اندر آتا ہے حسن حسین کندھوں پہ تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے آ رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں مکہ کے اندر بچے کھڑے ہیں جس میں کچھ بچے نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ موجود ہے جنہوں نے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے، بال بھی ٹھیک نہیں تھے، رو بھی رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن حسین کو نیچے کندھوں سے اتارا، اس بچے کے پاس گئے ہیں، اے بچہ بتا باقی جتنے بچے کھڑے ہیں وہ سارے کھیل بھی رہے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے، آپ نے تو بالوں کو کنگھی نہیں دی کی اور آپ رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے پوچھ رہے ہیں، بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ آج میرا والد صاحب فوت ہو گیا تھا، میرا کپڑے لینے والا کوئی نہیں تھا، مجھے کنگھی کرنے والے کوئی، ماں بھی میری فوت ہو گئی تھی، میرا والد بھی فوت ہو گیا تھا، آج تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج تو مجھے نئے کپڑے پہنانے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اسی وجہ سے میرا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف نہیں آتے بلکہ اس کے بچے کو لے کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب حسن حسین پیدل چل رہے ہیں لیکن یتیم بچے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں پہ گھر لے جاتے ہیں، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اب اس کو نہلاؤ بھی صحیح، اب اس کو غسل بھی کراؤ، اب اس کو کنگھی بھی کراؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیغام بھیجا، اے میری فاطمہ حسن حسین کے جوڑے میں سے جو اچھے جوڑے موجود ہوں کپڑے آ دیں، اس پر اتنی عمر کا بچہ موجود ہے، اتنی عمر کا بچہ موجود ہے، اب وہاں سے جوڑے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یتیم کو بے سہارا کو بے آسرا کو کپڑے پہناتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں۔ خود روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کنگھی کی، خود تیل لگایا، خود سرما ڈالا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں، حسن حسین پیدل چل رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سوال کرتے ہیں، اے میرا بچہ بتا تو صحیح، اے میرے بچے کو بتا تو صحیح، جب تیرا والد زندہ تھا تو عید نماز پڑھنے جایا کرتا تھا، تیرا والد تجھے کیسے لے جایا کرتا تھا عید کی طرف جاتے ہوئے؟ اب وہ بچہ جواب دیتا ہے جب میرا والد زندہ تھا تو مجھے کندھوں پہ اٹھاتا تھا اور عیدگاہ کی طرف لے کر جایا کرتا تھا۔ تو
اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑا قریب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، قریب آ جائے ماشاءاللہ، پیچھے سے بھی جگہ بن جائے، قریب آ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے سے اب یہ حال پوچھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کندھے پہ بٹھایا، اب عیدگاہ کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے کو کندھوں پہ اٹھا کے آ رہے ہیں، اس یتیم بچے کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر کے قریب آتے ہیں، بچہ نیچے بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے اس بچے کو نیچے نہیں بٹھاتے، اس بچے کو اپنے ممبر کے پاس بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے مسلمانوں، اب اعلان سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعلان ہوتا ہے، اے میرے صحابہ، یتیم بچے کے سر پہ جو ہاتھ رکھے گا، یتیم بچے کے سر پہ جو ہاتھ رکھے گا، اس میں جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ مقام بتایا تھا یتیم کا۔ آج کیسا یتیم؟ آج تو زمینیں ہی کھا جاتے ہیں، مال ہی کھا جاتے ہیں یتیم کا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو سہارا بن کے آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کیا بن کر آئے تھے۔ ہم نے آج کیا کیا ہے؟ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر گئے۔ بہت بڑا اللہ نے ہمیں نبی دیا، امام الانبیاء، سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا سردار۔ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، ہمارے لیے محسن تھا، ہمارے لیے محسن تھا۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے لوگوں، میں نے ایسا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تمہارے لیے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، چمکتا دھمکتا چہرے والا، جو چاند سے بھی زیادہ حاصل ہو، جو چاند سے بھی زیادہ حاصل ہو، جو سورج سے بھی زیادہ حاصل ہو۔ اللہ نے ایسا خوبصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، اللہ نے خوبصورتی کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ اللہ نے ایک ٹکڑا اٹھایا، اس 100 میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کے 2 حصے کیے۔ اس کے 2 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ایک حصہ، آدھا حصہ پوری کائنات کے اندر بانٹا۔ اس 100 حصے میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسین بنایا تھا کہ اتنا ہی خوبصورت، دیکھنے والوں نے تو اپنی انگلیاں ہی کاٹ دی۔ قطعنا ایدیہن قرآن میں آتا ہے، اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی تھی، ایسا خوبصورت اور ایسا حسین بنایا تھا اس آدھے ٹکڑے کے اندر۔ لیکن باقی آدھا ٹکڑا اللہ نے پوری کائنات میں بانٹا تھا، باقی آدھا ٹکڑا پوری کائنات میں بانٹا تھا۔ باقی جتنے 99 حصے تھے، باقی جتنے 99 حصے تھے، اللہ رب العزت نے اٹھائے اور اپنے محمد مصطفیٰ کو عطا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا حسین بنایا تھا، ایسا چمکتا دھمکتا چہرے والا بنایا تھا۔ وہ ہمارے لیے محسن تھا، وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر گیا۔ عرفات کا موقع ہے، یہ بات سنو، عرفات کا موقع ہے، عرفات کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے ہیں۔ اونٹنی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اونٹنی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، عرفات کا میدان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ 2 گھنٹے نہیں، پورے 5 گھنٹے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اس امت کے لیے۔ کیسے دعا کی؟ دعا کا نقشہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے شروع کرتے، میری طرف دیکھو، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ یہاں تک ہاتھ جاتے تھے، یہاں تک ہاتھ جاتے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت
کو معاف کر دے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پھر پیچھے ہاتھ کرتے اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی. یہاں تک سینے تک ہاتھ جاتے کہتے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. وہ ہمارے لیے کیسا موسم بن کے آیا تھا, کیسا ہمارے لیے شفیع بن کے آیا تھا. قیامت کا دن ہوگا سارے نفسی نفسی, اللہ کے نبی بھی نفسی نفسی کہیں گے یا اللہ ہماری جان, یا اللہ ہماری جان, یا اللہ میری جان, یا اللہ میری جان. سارے کہہ رہے ہوں گے لیکن ایک ہستی ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پہ سر ہوگا اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی. یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا, میری امت کو معاف کر. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی کتنے طریقے ہمارے اندر ہیں, کیا ہمارے اندر اخلاقیات ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کے طریقے ہمارے اندر ہیں جو ہمارے لیے موسم بن کے آیا تھا؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ معمولات بتا رہا تھا. پھر عید کی نماز پڑھاتے, عید کی نماز پڑھانے کے بعد وفد کو ملتے, وفد آتے, صحابہ آتے, اپنے بھائیوں اپنے صحابہ سے ملتے, وفد آتے ان سے ملتے. کھانوں کا نظام ہوتا, دعوت کا نظام ہوتا, کھانوں کا نظام ہوتا, دعوت کا نظام ہوتا, وہاں پہ کھانے ہوتے, ہنسی مذاق ہوتے. لیکن ہمارا تو دستور یہ ہے, اب یہ سنو ہم نے عید کے موقع پہ کیا کرنا ہے, ہم نے عید کے موقع پہ کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پہ اپنی بہنوں کو نہ بھولنا. یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, اس موقع پہ اپنے بہنوں کو نہ بھولنا. عید کا دن ہے, تمہارے انتظار میں ہے کب ہمارا بھائی آتا ہے, کب ہمارا بھائی ہمیں ملنے آتا ہے, وہ تو دروازے پہ کھڑی ہے. اس موقع پہ اپنی بہنوں کو نہ بھولنا, اس موقع پہ اپنی بیٹیوں کو نہ بھولنا, اور آپسی معاملات اور آپس میں پیار اور آپس میں محبت. لیکن بات سنو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عید کا دن میں نے پہلے بتایا بڑا خوشی کا دن, بڑا بخشش کا دن, معاف کرنے والا. لیکن اللہ نے فرمایا 4 آدمی کی بخشش نہیں ہے, 4 آدمی کی بخشش نہیں ہے. اب سنو کون سے 4 آدمی کی بخشش نہیں ہے؟ جو ایسا دن ہو جو معاف کرنے والا ہو, اللہ کی رحمت موجود ہو, اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو, اللہ بخشش کا اعلان کر رہا ہو. لیکن اللہ نے فرمایا 4 آدمی کی بخشش نہیں ہے. یا اللہ کون سے 4 آدمی کی بخشش نہیں ہے؟ سنو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شراب کا عادی ہوگا, جو شراب کا عادی ہوگا اس مہینے میں اس کی بخشش, اور اس دن بھی اس کی بخشش نہیں ہے, اس دن بھی اس کی بخشش نہیں ہے. دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان, جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ بھی اس مہینے میں اس کی بھی بخشش نہیں. اور اس دن میں, مہینے میں تو ٹھیک ہے, اس دن کے اندر آج تو بے سہارا والد بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے کے لیے تیار. اس خوشی کے موقع پہ اپنے والد صاحب کی خدمت کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صرف والد صاحب کو صبح کے وقت خدمت نہ کرے, ناشتہ نہ پوچھے, صرف دیکھ لے, اللہ تعالیٰ شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے. صرف دیکھنے پہ اور محبت کی نگاہ پہ دیکھے ہر جملے کا اللہ ثواب دیتے ہیں. جن کی مائیں زندہ ہے تو آ کر آتے ہیں, مولوی صاحب دعا کرو, پیر صاحب دعا کرو, ولی اللہ سے دعا کرو. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, دعا کرانی چاہیے, لیکن سب سے افضل دعا, سب سے افضل دعا ماں کی ہے جو 7 آسمان کو جن پہ اٹھا, ان کی خدمت کر کے دعائیں لے لو جن کی مائیں زندہ ہیں. نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں تھا, میں نے دیکھا آواز آ رہی تھی, میں نے پوچھا کس کی آواز ہے؟ فرمایا نعمان بن حارثہ کی. وہ مدینہ میں, آواز جنت میں. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ماں کی اتنی خدمت کی ہے, ماں کی اتنی خدمت کی ہے, پڑھتا قرآن مدینہ میں ہے, اللہ جنت میں سنواتا ہے. یہ بتایا ماں کی خدمت کا رتبہ, باپ کی خدمت کا رتبہ. اب والدین کا نافرمان ہوگا, بخشش نہیں ہے. اللہ اور بہت بڑی بات بتانے والا ہوں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا. اللہ کے واسطے اس موقع پہ جن سے اٹھے ہوئے سنا کرو,
جن سے روٹھے ہوئے صلح کرو، جن سے روٹھے ہوئے صلح کرو، جن سے روٹھے ہوئے اللہ کے واسطے صلح۔ اگر ہم سے بھائی روٹھا ہے چلے جاؤ، کوئی تمہارے سے روٹھا ہے تم چلے جاؤ، تمہارے سے ناراض ہے تم چلے جاؤ، یا تم کسی سے ناراض ہو خود چلے جاؤ، اس پہ اللہ جنت دینا چاہتا ہے۔ آج تو ایسا موقع آ گیا بھائی کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں، ایک چھاتی پہ دودھ پینے والے، اتنی دنیا کی ہرس آئی ہے، اتنی دنیا کی وقت آئی ہے، اتنی دولت کی وقت آئی ہے، ہائے ہائے کا مقام آ گیا، ہرس کا مقام آ گیا، ایک ہی گھر میں بھائی بیٹھے ہیں، بولنے کی توفیق نہیں، آپس میں جھگڑے ہیں۔ اتنی دنیا، اتنی دولت، بھائی کو کسی نے بولوانا چھوڑا دیا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے واسطے اخلاقیات پہ بہت زور دو، اللہ کے واسطے اخلاقیات پہ بہت زور دو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایُّ الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق حسن، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، نمازیں، یہ اپنی طرح اپنی عبادات ہیں، لیکن منہ کا میٹھا بول، منہ کا میٹھا بول، منہ کا میٹھا بول، یہ کل قیامت کے دن اونچا کرے گا۔ اسی طرح جیسے یہ تعاون ہے اور مدرسوں کا بھی تعاون کرنا، اس موقع پہ جو ہمارا دینی مدرسہ ہے اس کے اندر بھی خوب تعاون کرنا، وقتاً فوقتاً یہاں بھی آتے رہنا، یہاں اس مدرسے کے اندر ہمارا دل لگے گا، ہمارے بچے پڑھیں گے، ہمارے لیے کیسا ذریعہ بن جائے گا، اس کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب دوسرا سن لو، ہم نے عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اب طریقہ سن لو، ہم نے عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ عید کی پہلے نیت سنو، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیر زید، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیر زید۔ سب سے پہلے ہم نے جب امام کہے گا اللہ اکبر، ہم نے کہہ دینا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کر دینا ہے، کہہ دینا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب امام سلام پڑھے گا، سلام پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا۔ اب سنو، سب سے پہلے تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر، ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیں، پھر امام کہے گا اللہ اکبر، ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے پھر چھوڑ دینے، پھر امام کہے گا اللہ اکبر، ہم نے پھر ہاتھ چھوڑنے نہیں، ہاتھ باندھ دینے، تیسری تکبیر میں ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ ساتھ سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد پھر امام رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، یہ رکعت پوری ہو جائے۔ اب دوسری رکعت کے اندر آئے گا امام، دوسری رکعت آنے کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت ملائے گا، سورت کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے، پھر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ جب پھر کہے گا امام اللہ اکبر، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، بالکل ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب پتہ چل گیا انشاءاللہ، اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے۔ پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس موقع پہ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، آتے تو ہے نہیں، تو یہ طریقہ میں نے آپ حضرات کو واضح طور پہ بتا دیا، پہلے کیا کرنا ہے، دوسری تکبیر میں کیا کرنا ہے۔ اب ایک امام صاحب رکوع میں تھا، ایک آدمی شریک ہوا، اب امام سے رکوع میں تھا، ایک آدمی شریک ہوا، اب وہ کیا کرے؟ اب اگر اس کو گمان ہے کہ میں پا لوں گا، میں رکوع میں چلا جاؤں گا، تو پہلے وہ 3 تکبیریں کہے، پہلے وہ 3 تکبیر کہے۔ اگر وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ میں 3 تکبیریں کہوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، وہ رکوع میں چلا جائے، رکوع میں 3 تکبیریں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ رکوع میں کہے، یہ کیا کرے، رکوع میں کرے۔ تو ساروں کی نیت ہے انشاءاللہ اس کو سیکھنا بھی ہے اور اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے۔ اب عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد